ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سلیون وہ بھارت آ رہے ہیں. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ جسٹ 1 ویک اور 10 days بفور ڈونلڈ ٹرمپ از ٹیکنگ اوتھ ان کا دلی پہنچنا ون کین کال دس ایز اے ریئلی واقعی ایک انپریسیڈنٹڈ. جیک سلیوان میٹنگ کریں گے ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ بھی. ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوگی، اجیت دوول کے ساتھ بھی میٹنگ ہوگی. تو یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تو اب جا رہی ہے، کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے، اور ان آخری دنوں میں 2-3 ہفتوں میں جو رہ گئے ہیں کیونکہ 20 جنوری کو پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو جائیں گے. تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس وقت یہ دورہ کیوں ہوا. اصل میں انڈیا کے ساتھ جو مسئلے ہیں امریکنز کے وہ یہ بھی بڑے ہیں کہ یہ جو انڈین جو ڈیپ اسٹیٹ تھی اس نے جو کوششیں کی ہیں امریکہ کے اندر، میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی اعتماد میں لیا جائے گا. دوستو، مودی جی، جے شنکر اور ڈووال صاحب، یہ 3 وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا ہے. آپ دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑے جتنے بھی آئے ہیں نا، ترم خان، کتنا کوئی پیسہ ڈالنے کی کوشش کر رہے لیکن یہ پیسہ لیتے ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا پیسہ دے دیتے ہیں. امریکہ وہ کنٹری ہے دوستو جس نے ہمیشہ اپنی دادا گیری کی ہے، اور جس کے اوپر روک ڈالا ہے اس کنٹری کو یا تو برباد کر دیا ہے یا اس کو کہیں کا چھوڑا نہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے، بھارت کے آگے کچھ نہیں کر پایا وہ، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کوئی جواب دینے والا دنیا میں اگر ہے تو وہ بھارت ہی ہے. جب سے بھارت نے چین کو پھوڑا ہے نا، تو دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ بھیا یہ تو کچھ الگ ہی لوگ ہیں. ابھی تک بھارت ایسا تھا نہیں نا، آپ پتہ لگ گیا ان کو. آپ دیکھ لیجئے، آج کوئی بھی جاتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، بھارت آ کے ملنے ضرور آتا ہے. اس کے پیچھے کارن ہے نا دوستو ہماری پالیسی. ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہم ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امریکہ پہ ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل ہے. کمنٹس کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. تھینک یو ویری مچ. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سلیون وہ بھارت آ رہے ہیں. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ جسٹ 1 ویک اور 10 days بفور ڈونلڈ ٹرمپ از ٹیکنگ اوتھ ان کا دلی پہنچنا ون کین کال دس ایز اے ریئلی واقعی ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے. لیکن یاد رکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ انڈیا نے اپنی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے دے ہیو مووڈ اٹ ٹو دی کریٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی. ایک انیشیٹو تھا، انیشیٹو آن کریٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی، جس کو ڈائریکٹلی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بیسیکلی اگر آپ کو یاد ہو کہ 31 جنوری 2023 میں اس کے اوپر یہ جو ٹیکنالوجیکل ڈیزائنڈ پارٹنرشپ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا جو شیئرڈ ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اینڈ یونیورسل ہیومن رائٹس، یہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے امریکن لفظ ہیں، لیکن ساتھ ہی امریکی کانگریس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ انڈیا ٹرانس نیشنل ریپریشن کے اوپر بھی کام کر رہا ہے، which is to target those people who do not share ideology with the core Indian political thought. So یہ چیزیں جو ہیں ایسی باتیں بھی کانگریس امریکہ کی کر رہی ہے. بہرحال اب امریکنز کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب anyone who is using Chinese and Russian technology ہم اس کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ چیز جو ہے مجھے I am unable to understand this، ٹھیک ہے. اور یہ پتہ نہیں کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں جو سمجھتا ہوں کہ امریکنز بڑے کریٹیکل ہوتے جا رہے ہیں، اسی لیے وہ ڈفرینٹ قسم کی وہ جسے کہتے ہیں نا ٹرمز بھی کوائن کرتے جا رہے ہیں. ایک وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ایک بیسیکلی آئسولیٹ کرنے چاہتے ہیں ہر اس ملک کو. دیکھیں یہ جو زمانہ ہے نا، جس زمانے میں فرینکلی اسپیکنگ ہم لوگ رہ رہے ہیں، دس از دی ایج جب ہم وہ جسے کہتے ہیں نا ایج آف انٹرڈیپینڈنس، ایج آف انٹرڈیپینڈنس، یہ انٹرڈیپینڈنس کی ایج ہے. اور یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو گریٹ پاورز ہیں دے آر
in the age of interdependence, and everybody is in the competition. Great parts का जो competition है वो interdependence की एज में हो रहा है. अब इंडिया और चाइना कोऑपरेट कर रहे हैं. अमेरिकन को जारी बात है इसमें थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं. कई लोग तो ये कहते हैं कि अमेरिकन जो डी रिस्किंग कर रहे हैं चाइना से. ठीक है जी, डी रिस्किंग बेसिकली ये जो डी रिस्किंग की पॉलिसी के अंदर ही सारे की सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप छुपी हुई है इंडिया के साथ. असल में इंडिया के साथ जो मसले हैं अमेरिकन के वो ये भी बड़े हैं कि ये जो इंडियन जो डीप स्टेट थी उसने जो कोशिशें की अमेरिका के अंदर, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी एतमाद में लिया जाएगा. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसए जेक सलिवान इंडिया पहुंच रहे हैं. इंडिया का एक सिग्निफिकेंट विजिट हो रहा है और ये जेक सलिवान जो कि अब आउटगोइंग एनएसए हैं और ये विजिट जो कि उनका आखिरी विजिट है, लेकिन इसलिए इंडिया का बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है कि इसके अंदर मल्टीपल इश्यूज हैं जिसके पर वो बात करेंगे. मल्टीपल टॉपिक्स हैं जिसमें इंडिया के स्पेस पार्टनरशिप से लेकर अमेरिका इंडिया की स्पेस पार्टनरशिप से लेकर डिफेंस पार्टनरशिप तक बात होने जा रही है. तो देखिए कि सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और बहुत अहम बात इसके अंदर ये है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सलिवान स्पीच देंगे दिल्ली के आईआईटी में. जब कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किसी भी कंट्री में जाता है किसी कंट्री का, तो जो पार्टनरशिप्स पे बात होती है दोनों कंट्रीज़ की, म्यूचुअल डायलॉग होता है, बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स भी होंगे, लेकिन किसी उसके इंस्टीट्यूशन में जाकर स्पीच देना, वहाँ पर बात करना, और वो भी ये कि अपने फेयरवेल विजिट आप ये कह सकते हैं क्योंकि अब वो आउट हो रहे हैं, उनकी जगह मैड गर्ल्स जो हैं वो आ रहे हैं ट्रम्प के एरा में, तो ये भी एक बड़ी बात है. अच्छा, जेक सलिवान की मीटिंग होगी एनएसए अजीत डोवल से. इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सलिवान की जब मीटिंग होगी तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी सिग्निफिकेंट मीटिंग हो सकती है दो बड़े कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के बीच. फिर जेक सलिवान मीटिंग करेंगे डॉक्टर जयशंकर के साथ भी. डॉक्टर जयशंकर के साथ भी उनकी मीटिंग होगी, अजीत डोवल के साथ भी मीटिंग होगी, और हम देखेंगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ भी उनकी मीटिंग होगी क्योंकि ये उनका एक आखिरी विजिट होगा. अब उनका एरा ख़त्म हो रहा है अब, तो इसलिए जो है मेरा ख्याल है कि उनकी मीटिंग मोदी साहब के साथ भी होगी. अच्छा, अब इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि डिफेंस जो इंडिया और अमेरिका के बीच पैक्ट्स या एग्रीमेंट्स या जो डायलॉग्स और पार्टनरशिप्स ऑलरेडी चल रही हैं और अब और भी उसके ऊपर बात होगी, उसमें फ्रॉम स्पेस, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, कोऑपरेशन और इंडो पैसिफिक भी, उसके ऊपर भी बात होने जा रही है. तो सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ जो हैं और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ इन द इंडो पैसिफिक एंड शेयर्ड सिक्योरिटी, इंडिया एंड अमेरिका के बीच शेयर्ड सिक्योरिटी एंड प्रायोरिटीज़ इन इंडो पैसिफिक, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम जो मैंने कहा था स्टार्ट में अपने प्रोग्राम के, वो ये नुक्ता है जियो पॉलिटिक्स, दुनिया की कहाँ चल रही है और इंडो पैसिफिक में क्या चल रहा है.